I'd like to now ask Allama Maulana Mukhtar Naimi to come up and do the introduction of Shaykh al-Islam in Urdu for our Urdu listeners. أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارے نبی کا فرمان ہے ابو داؤد شریف والیوم 1 اور پیج 211. What can be translated as, یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر سینچری کے ہیڈ پر ایک آدمی کو بھیجتا ہے جو دین کو ریوائیو کرتا ہے. Allah shall raise for this ummah a man who will revive for its religion. The reviver of the first century, Imam Umar bin Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu and Imam Azam rahimahullah ta'ala. And reviver of second century, Imam Shafi'i rahimahullah and Anas bin Malik rahimahullah ta'ala. And reviver of third century, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. And reviver of fourth century, Imam Bahaqi rahimahullah ta'ala. And reviver of the fifth century, Shaykh Abdul Qadir Jilani al-Hasani wal-Husani rahimahullah and Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. And reviver of the 6th century, Khwaja Mainuddin Ajmeri Chishti rahimahullah ta'ala and Imam Fakhruddin Razi rahimahullah ta'ala. And reviver of the 7th century, Tajuddin Subhi rahimahullah ta'ala. And reviver of the 8th century, Imam Asqalani rahimahullah ta'ala and Sayyid Nizamuddin Awliya rahimahullah ta'ala. And reviver of the 9th century, Allama Jalaluddin Suyuti rahimahullah ta'ala. And reviver of the 10th century, Allama Kastalani rahimahullah ta'ala. And reviver of the 11th century, Mujaddad al-Faisani rahimahullah ta'ala. And reviver of the 12th century, Aurangzeb Alamgir rahimahullah ta'ala and Mullah Jiman rahimahullah ta'ala. And reviver of 13th century, Shah Abdul Aziz Muhaddas Dehlavi rahimahullah ta'ala. And reviver of the 14th century, Imam Ahmad Raza Bayalvi rahimahullah ta'ala. And now the reviver of the 15th century, Shaykh Dr. Shaykh al-Islam Tahirul Qadri Maddazillahu al-Ali. I want to ask you, what is the common thing between these revivers? Influence, writing, knowledge. تین چیزیں ہیں جو ریوائیورز کے برابر ان میں کامن ہیں. ان کا اثر, ان کی کتابیں, ان کا نالج. شیخ الاسلام کے اثر کا یہ عالم ہے کہ میرے نالج کے مطابق 30 ممالک میں ان کے لیکچر جو ہیں وہ نشر ہوتے ہیں. اور علم کا یہ عالم ہے کہ ابھی جیسے قاضی صاحب کہہ رہے تھے 6000 لیکچر نہیں, 6000 ٹاپک ہیں لیکچر میں. دیر مائٹ ڈفرنس بٹوین لیکچر اینڈ ٹاپک. لیکچر 6000 میں بھی دے سکتا ہوں, 100 تو رمضان میں دیتا ہوں. لیکچر 6000 نہیں, ٹاپک 6000 ہیں. 6000 ٹاپکس کے اوپر, مختلف ٹاپک کے اوپر لیکچر دیا اور 1000 سے زیادہ کتابیں جو ہیں وہ یہ لکھ چکے ہیں. میں ان کے بارے میں کیا تعارف کرواؤں گا؟ تعارف تو وہ کروا سکتا ہے کہ جس کا نالج اس سے زیادہ ہو. میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میں کیا جانتا ہوں. میں جامعہ نعیمیہ سے فارغ ہوں, اسی لیے مجھے سارا ہیوسٹن نعیمی کے نام سے جانتا ہے. جامعہ نعیمیہ میں ضیاء الحق نے قاضی کورس شروع کیا تھا. اس میں پاکستان کے جج اور پاکستان کے وکلاء جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے. تو ان میں جو لیکچر دیا کرتے تھے ان میں سے ایک شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. یہ جامعہ نعیمیہ میں پہلا میرا ان کا تعارف. اس سے پہلے 1984 کے اندر میں پہلا ہوں. جو مفتی محمد حسین نعیمی صاحب نے جب سکول شروع کیا تو میں نے میٹرک پڑھا. تیسری سے چھوڑ کے ڈائریکٹ میٹرک پڑھنے کے لیے داخل ہو گئے. اور میٹرک کیوں کیا میں آج آپ کو بتاتا ہوں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تب ادارہ کھولا تھا ماڈل ٹاؤن میں, تو کنڈیشن یہ تھی کہ جو فرسٹ ڈویژن میٹرک کرے گا اس کو داخلہ ملے گا. اب ہم لوگوں کو یاد نہیں نہ الجبرا نہ انگلش. الجبرا کی 10 ساری مشقیں زبانی یاد کر دیں. جواب صحیح آتا تھا, یہ نہیں پتا چلتا تھا آیا کیسے ہے. آج آتا تھا جواب کہ فرسٹ ڈویژن لیں گے تو طاہر القادری صاحب کے مدرسے میں داخلہ ملے گا. داخلہ لینے گئے, لیکن چونکہ جامعہ نعیمیہ میں ہی وہیں قریب ہی رہتے تھے, وہیں پیدا ہوا میں, تو وہ مجبوری کی وجہ سے مفتی صاحب اور ڈاکٹر سرفراز صاحب سے ہی پڑھتا رہا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب تشریف لائے. جب آپ دیکھیں کہ انفلوئنس کتنا ہے. گڑی شو میں جب ان کی کار رکی 1984 کے قریب 80s ارلی کی بات کر رہا ہوں, لوگ گاڑی کے ٹائر کو ہاتھ لگا کے ہاتھ چومتے تھے کہ اس شخص سے ملنا تو بڑا دور ہے کہ چلو ان کی گاڑی کے ٹائر کو ہاتھ لگ گیا, یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے.
تو یہ اثر ہے ان کا. اور نالج ہی کین اسپیک فریکوینٹلی عربک, انگلش, پرشین, ہندی, پنجابی, اردو, تمام زبانیں. یہ علم خدا تعالیٰ نے اتنا دیا, اور جس ٹاپک پہ بولتے ہیں پھر یوں ہی سمجھو کہ جیسے بس سمندر جو ہے وہ معانی کا بہا دیا ہے. مجھے زیادہ ٹائم نہیں لینا. میں ہی صرف یہ جملے نہیں کہہ رہا, یہ جملے بے نظیر بھٹو جب لندن کے اندر ڈاکٹر صاحب کے ادارے میں گئی تو بے نظیر بھٹو نے ان کی تقریر سننے کے بعد, the former prime minister بے نظیر بھٹو said after hearing his lecture کہ میں فخر کرتی ہوں, ان کو سننے کے بعد میں فخر کرتی ہوں کہ میں اسلام جیسے مذہب کی فالوور ہوں. اور یہ یوسف رضا گیلانی the prime minister of Pakistan said, ان کی برتھ ڈے کے اوپر اس نے یہ جملہ بولا تھا کہ ایسا شخص ہسٹری میں کبھی پیدا کم ہی ہوا ہے, اور خدا نے جو اسے علم عطا کیا ہے وہ کسی شخص کو کم ہی ملتا ہے. تو میں زیادہ سمے نہیں لیتا, آپ ان کی زیارت کیجئے. Look at the face of عالم دین is ثواب, looking at the face of mother and father is ثواب, looking into the Zamzam is ثواب. ثواب بھی لیجئے اور سنیے بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. اللہ آپ کو برکت دے, سلامت رکھے. مجھے شرمسار کر دیا, میں ڈیزرو نہیں کرتا ایسی چیزوں کے لیے. I'd like to ask Reverend Dr. Afzal for those to come to the mic. You'd like to say a few words? I'm very glad to see, I would call you Reverend, Reverend Tahir Al-Qadri. He is from my hometown. It's an added pleasure to have you. On behalf of all these religious representatives that are here to see you, I'm grateful to them. The Jewish brothers, the Buddhist brothers had to leave, and they were anxious, but they wanted to come, and they did come. The Hindu brothers, Pandit Krishna is here, some is right here, and all the faith, the Jewish brothers, the Christians, the Buddhists, and all the faiths are here just to assure you that we welcome you in this city of Houston, and we are glad that you are among us, and it's my honor to have a man who is scholarly, who has a world-renowned reputation, and a man of letters to be the chief guest of this evening. God bless you. Shahid Ali would like to announce a surprise. خواتین حضرات, جیسا کہ آپ سب کو معلوم تھا کہ حضرت کی خواہش کے حساب سے حضرت نے تقریر یا اس سے منع فرمایا تھا, لیکن یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے, اور میرا خیال آپ کی دعائیں کام کر گئیں. حضرت نے بھی حکم فرمایا ہے کہ کچھ کہنا پسند کریں, تو میں چاہوں گا آپ لوگ حضرت کا شکریہ ادا کیجئے کہ I like to, ladies and gentlemen, before the program was like this, that the Honorable Sheikh al-Hadith was not going to say any some formal speech or anything, but due to circumstances, this is our prayers answered, and Hazrat now wants to say some few words, and I'm glad, and you should be glad and say prayer for him, and God bless him and give us health life. Thank you.